اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وعملا وإيمانا ويقينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سورة الفتح کی آیت نمبر 22 ہے 22. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. ولو اور اگر قاتلکم تم سے قتال کرتے لڑائی کرتے الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا لولوا الادبار تو وہ یقیناً پیٹھ پھیر جاتے یعنی پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا پھر نہیں وہ پائیں گے یا نہیں وہ پاتے ولیا کوئی حامی ولا نصیرا اور نہیں کوئی مددگار. گزشتہ آیات کا یہ ایک اعتبار سے تتمہ ہے. آپ صلح حدیبیہ کے تعلق سے جو تفصیل ہے وہ پڑھ چکے ہیں. مختصراً آیات کے ربط اور تعلق کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ بتا دوں یا ایک دفعہ پھر ہم اسے سن لیں اختصار کے ساتھ. صلح حدیبیہ یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نہایت ہی اہم ترین واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف مکہ مکرمہ بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے اور آپ کا جو مقصود تھا یا آپ کا جو ارادہ تھا وہ بیت اللہ کا طواف اور عمرے کی ادائیگی تھا، نہ کہ کسی بھی قسم کا قتال یا مشرکین مکہ یا قریش مکہ کے ساتھ الجھنا مقصود تھا. اسی لیے اسلحہ سے متعلقہ جو ساز و سامان ہے وہ بھی ساتھ نہیں رکھا گیا سوائے چند تلواروں کے جو عرب کے دستور کے مطابق سفر کے اندر رکھی یا ساتھ لیے جاتی تھیں. حدیبیہ پہنچے تو جو کچھ وہاں پر ہوا مشرکین مکہ نے روک لیا اور جانے نہ دیا، اس کی تفصیل آپ سن چکے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان فرمائیں. گزشتہ آیات کو اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 20 ہے اور اس کے بعد آیت نمبر 21 ہے. یہ جو 3 آیات ہیں جس پر گزشتہ کلاس کا اختتام ہوا تھا، ان میں پہلی آیت یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں فتح کی قریب ہی کی فتح کی نوید سنائی، خوشخبری سنائی، اور اس کے ساتھ ساتھ ومغانم کثیرہ یأخذونہا بہت سی غنیمتوں کی خوشخبری سنائی کہ تمہیں بہت جلد جو ہے وہ غنیمتیں حاصل ہونے والی ہیں. اور پھر اس بات کو جو ہے وہ دوسرے انداز میں دہرایا گیا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، کہ اللہ کا تم سے یہ وعدہ ہے لہذا اللہ کے وعدے پر یقین رکھو، بہت سی غنیمتیں ہیں جو تم حاصل کرنے والے ہو. البتہ فعجل لکم ہذہ، فوری طور پر تمہیں ایک غنیمت ملنے والی ہے، ایک فتح تمہیں حاصل ہونے والی ہے. بعض مفسرین نے اس سے مراد فتح خیبر کو لیا ہے اور بعض مفسرین نے اس سے مراد صلح حدیبیہ کو لیا ہے. چونکہ ہم صلح حدیبیہ کے تعلق سے بات کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے
غنیمت یا فتح سے تعبیر کیا۔ اگر آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو نہ ہی وہ غنیمت تھی اور نہ ہی وہ فتح تھی۔ ایک ایسی غنیمت ہے کہ جس میں جو مسلمانوں کا ایک سادہ سا جو ایک مقصود ہے وہ بھی انہیں حاصل نہ ہو سکا، اور یہ ایک ایسی فتح ہے کہ بجائے اس کے کہ مسلمانوں کے ہاتھ کوئی علاقہ آتا، کوئی فتح آتی، بلکہ مسلمانوں کو ان شرائط پر آمادہ کیا گیا یا مجبور کیا گیا کہ جو بظاہراً اپنے ظاہر کے اعتبار سے اس کے اندر بہت سی شقیں ایسی تھیں جو قابل برداشت نہ تھیں مسلمانوں کو، لیکن اللہ رب العالمین نے اسے فتح سے تعبیر کیا، اللہ رب العالمین نے اسے غنیمت سے تعبیر کیا۔ واللہ اعلم، میرا جو مطالعہ ہے اس کے مطابق جو مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، تو ان مفسرین کی رائے زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین، آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کو جو مقصود تھا، اللہ جو چاہتا تھا یعنی یہ صلح حدیبیہ ہو جائے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ تھیں جو مسلمانوں پر اس وقت ظاہر نہ تھیں، ٹھیک ہے؟ اب آپ ان اگر حکمتوں کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ فتح مکہ جو ہے وہ حدیبیہ کے 2 سال بعد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ حدیبیہ کے موقع پر جب مسلمان وہاں موجود تھے، مسلمانوں کی تعداد تھی 1400، کتنی تھی؟ تقریباً 1400 کے لگ بھگ مسلمانوں کی تعداد تھی۔ فتح مکہ کے لیے جو مسلمان آئے ان کی تعداد 10,000 کے لگ بھگ تھی، اور یہ جو 1400 سے لے کر 10,000 تک کی جو تعداد ہے، یہ محض 2 سال کے عرصے کے اندر لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ بہت بڑی حکمت تھی جو مقصود تھی۔ اگر صلح حدیبیہ نہ ہوتی اور جنگ ہو جاتی تو جن لوگوں کو اسلام میں اللہ رب العالمین نے داخل کرنا تھا وہ اسلام میں داخل نہ ہوتے، تو ایک بہت بڑی حکمت تھی، اور اس سے بڑی فتح کیا ہوگی؟ لہذا یہاں ایک بڑا بہترین نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ کسی کافر کو قتل کر دینا جو ہے یہ فتح نہیں ہے۔ فتح یہ ہے کہ آپ اس پر محنت کریں اور وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہی اسلام کا مقصود ہے، اور یہی اللہ کا مقصود ہے۔ جہاد و قتال کا مقصود بھی یہی ہے۔ جہاد و قتال کا مقصود دنیا کے اندر انسانوں کے وجود کو ختم کرنا نہیں ہے۔ ہاں، اگرچہ کہ جہاد و قتال مسلمان جب کرتے ہیں تو اسی لیے اس سے پہلے وہ تمام شرائط ادا کی جاتی ہیں جو اسلام نے مقرر کی ہیں۔ اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، انہیں خبردار کیا جاتا ہے، اسلام قبول کرنے کی ترغیب انہیں دلائی جاتی ہے، اور پھر جزیہ یعنی فوراً جو ہے وہ قتال اور جہاد نہیں کیا جاتا، ان کو جزیے کی پیشکش کی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تم نے اپنے کفر پر قائم رہنا ہے تو ہماری جو سلطنت ہے یا ہمارا جو دین ہے اس کے اصولوں کے مطابق زندگی تم گزار سکتے ہو، لہذا جزیے کو قبول کر لو۔ اگر وہ قبول کر لیں تو جہاد و قتال سے رک جاتے ہیں۔ ہر ممکن، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے دین اسلام کے اندر کہ قتال اور جہاد کی نوبت نہ آئے، اور جب مسلمانوں کو مجبور کر دیا جائے جہاد و قتال پر تب کہیں جا کر مسلمان جہاد اور قتال کرتے ہیں، تلوار اٹھاتے ہیں، اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ مجبوری کیا ہے؟ مجبوری یہ ہے کہ یا تو مسلمانوں کا راستہ روکا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کے نفاذ کا جو راستہ ہے یہ اللہ کی زمین ہے، اور یہاں اللہ کا جو دین ہے اسے نافذ ہونا چاہیے، اور جب مسلمان اس کے لیے نکلتے ہیں تو جو لوگ راستے میں آتے ہیں ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے انہیں روکا جائے، انہیں سمجھایا جائے۔ بالآخر یہ آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جب جہاد اور قتال کیا جاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جہاد و قتال مسلمانوں کی تاریخ میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا۔ پہلا غزوہ بدر کا جو معرکہ ہے، پھر اس کے بعد احد کا معرکہ ہے، اس کے بعد پھر دیگر غزوات ہوئے ہیں۔ زیادہ تر غزوات جو ہیں وہ
جوابی ہوئے ہیں، وہ یعنی ایگریسو نہیں ہیں کہ مسلمان داخل ہوئے ہوں. مسلمان تو اپنی دعوت کو اور اپنی جو دین اسلام کی جو نشر و اشاعت ہے وہ کر رہے تھے. جب ان کو مجبور کر دیا گیا تو پھر مسلمانوں نے جہاد و قتال کیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کچھ اور مقصود تھا، لہذا یہ فتح تھی، صلح حدیبیہ فتح تھی، یہ بہت بڑی غنیمت تھی. اور پھر دوسرا جو مقصود تھا وہ یہ تھا کہ جو شرائط طے ہوئی تھیں صلح حدیبیہ کے اندر، ان میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک ہماری جو ہے وہ نہ ہم تم پر حملہ کریں گے نہ تم ہم پر حملہ کرو گے، قتال نہیں کریں گے. اور پھر نہ صرف ہم آپس میں بلکہ جو ہمارے حلیف ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک دوسرے پر چڑھائی نہیں کریں گے. لہذا مسلمانوں کے قبائل میں سے 2 قبیلے، عرب کے قبائل میں سے 2 قبیلے، ایک قبیلہ اہل مکہ کا حلیف بن گیا اور ایک قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا. اور صرف 2 سال کے اندر جو ہے وہ جو اہل مکہ کا حلیف قبیلہ تھا اس نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا، اور مشرکین مکہ نے نہ صرف ان کی حمایت کی بلکہ تعاون بھی کیا. تو اللہ رب العالمین یہ چاہتا تھا کہ دنیا کو دکھا دے کہ مسلمان اپنے وعدے پر قائم رہتے ہیں، مسلمان اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اور جب کبھی عہد شکنی ہوئی ہے اور اسے پامال کیا گیا ہے تو وہ جو مخالفین ہیں، مشرکین ہوں، یہود ہوں، نصارہ ہوں، ان کی طرف سے کیا گیا ہے. تو لہذا یہ بھی سارے عرب قبائل پر واضح ہو گیا. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اسی کے نتیجے میں جب آپ کو پتہ چلا کہ اہل مکہ کے حلیف قبیلے نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کر دیا ہے اور اہل مکہ کی ان کو حمایت اور نصرت حاصل ہے، تو اللہ کے پیغمبر غصے میں نکلے، ٹھیک ہے، اپنے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ناراضگی کے اظہار کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے. تو اس عہد شکنی کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے قبائل میں سے کسی نے اہل مکہ کا ساتھ نہیں دیا. لہذا مسلمان اس طرح فاتح بن کر داخل ہوئے کہ کوئی خون خرابہ نہیں ہوا. تو آپ دیکھیں اس سے کتنا بڑا مقصود حاصل ہوا. یہ ہے غنیمت کہ فتح بھی حاصل ہو گئی اور کوئی خون خرابہ بھی نہیں ہوا. تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ نے جس فتح کو فوری فتح قرار دیا حدیبیہ کو، وہ واقعتاً فتح تھی، ٹھیک ہے. اور پھر ایک مثال قائم ہو گئی. فتح مکہ آج تک جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کے اندر بلکہ اغیار کے اندر بھی ایک مثالی فتح رکھتی ہے کہ اتنی ہزاروں کی تعداد کے اندر اس شہر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے جس شہر سے آپ کو نکالا گیا تھا. اور جب آپ کو نکالا گیا تو آپ کے اور آپ کے اصحاب کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور جب اسی شہر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر آئے تو آپ نے کیا سلوک کیا؟ آپ نے کہا لا تثریب علیکم اليوم. اور پھر جب اللہ کے پیغمبر نے سب کو سوائے جو انتہا کے مجرم تھے، ان چند مجرموں کے علاوہ، گنتی کے چند مجرموں کے علاوہ، جب سب کو جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کیا گیا تو پھر پورا اہل مکہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. سمجھ میں آئی؟ یہ حکمت، یہ غنیمت ہے، یہ فتح ہے. تو پھر اسی طرح ایک اور مقصود جو ہے وہ اللہ رب العالمین چاہتا تھا کہ وہ حاصل ہو مسلمانوں کو، اور وہ تھا مسلمانوں کا قریش کے ساتھ میل ملاپ، اور قریش کا مسلمانوں کے ساتھ میل ملاپ. جب راستے کھلے ہوں گے اور آر جار ہوگی، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کے پاس جائیں گے. اگر آپ کا دین برحق ہے اور آپ اس دین پر عمل پیرا ہیں، یہ دوسری شق نہایت ضروری ہے، کیونکہ آپ سے جو تأثر لیا جاتا ہے وہ آپ کے عمل کو دیکھ کر لیا جاتا ہے. صحابہ کا عمل تو مثالی عمل تھا نا. لہذا بہت سارے لوگوں نے، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، محض 2 سالوں میں 1400 کی تعداد کیسے 10,000 کے اندر کنورٹ ہو گئی، بدل گئی؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جب میل ملاپ شروع ہوا، آنا جانا شروع ہوا، تو پھر مسلمانوں کے عمل اور کردار کو دیکھ کر لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اللہ چاہتا تھا، اللہ کی حکمت یہ تھی اس کے پیچھے کہ اس چیز کو وعدے کیا جائے، ٹھیک ہے، اور رہتی دنیا تک. یہ محض صلح نہیں ہے جو اس وقت ہوئی اور ختم ہو گئی، اس کے آثار کچھ نہ ہو.
یہ فتح مکہ نہیں ہے، بلکہ قیامت تک اہل ایمان کے لیے صلح حدیبیہ اور فتح مکہ جو ہے ایک مثالی معاہدہ اور ایک مثالی فتح، اور پھر اس کے اثرات بھی جو ہے وہ ایک مثالی جو ہے وہ رہنے چاہیے۔ پھر اللہ رب العالمین کا جو وعدہ تھا، اس وعدے میں غنیمت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری اس کے اندر حکمتیں تھیں، لیکن بنیادی حکمتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیں۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، کہ اللہ رب العالمین کی حکمت یہ تھی کہ اللہ لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکنا چاہتا تھا۔ اللہ اکبر، کس طرح اللہ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روکا، اس کی مثال بھی جو ہے وہ یعنی اہل مکہ چاہتے، مسلمان نہتے تھے، اہل مکہ چاہتے تو مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے باوجود کمزور ہونے کے مسلمانوں کا رعب ان کے اندر پیدا کیا کہ بجائے لڑائی کرنے کے وہ انہوں نے صلح کی اپنا کیا کہتے ہیں پیشکش کری، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ ہم اللہ پر اگر ہمارا ایمان سچا ہو، ٹھیک ہے، ہم اپنے ایمان کے ساتھ مخلص ہوں اور اللہ پر ہمارا بھروسہ ہو، تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ جو شریر لوگ ہیں ان کے ہاتھوں کو ہم سے روکے رکھے گا، ہاں، اور اس کے لیے اللہ اپنی قدرت کے ایسے عجائب دکھائے گا کہ انسانی عقل دنگ رہ جائے۔ اور اس کے جو یعنی اس کی جو مثالیں ہیں ان میں ایک عظیم مثال فتح مکہ، یہ صلح حدیبیہ ہے، کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ حملہ کر سکتے تھے مسلمانوں کا، یعنی ان کے اپنے زعم میں مسلمانوں کو ختم کرنے کا یہ بہترین موقع تھا، 1400 کی تعداد نہتے، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے صلح کی پیشکش کی اور یہ معاہدہ ہوا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے لیے اس نے نشانی بننا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ اہل ایمان کے لیے نشانی بنا صلح حدیبیہ۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اہل علم نے اس سیدھے راستے کی تعبیر یہ لکھی کہ جب آپ کسی ایسے موقع پر کھڑے ہوں کہ جب آپ فیصلہ نہ کر پائیں اور ظاہری آثار آپ کے خلاف ہوں، ہاں، تو ایسے موقع پر فیصلہ لینا، اور وہ فیصلہ لینا کہ جس کے اندر جو ہے وہ بڑی حکمت ہو، صبر ہو، جذباتیت نہ ہو، ٹھیک ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اللہ کا سیدھا راستہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں نے باوجود ان کڑی شرائط کے اس صلح کو قبول کرا، تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک صراط مستقیم تھا جو مسلمانوں کو دکھایا گیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا، اور بہت سی ایسی غنیمتیں تھیں جن کا اندازہ تمہیں نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے اسے اللہ کے وہ احاطے میں تھیں۔ اہل علم نے، یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد صرف فتح مکہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ تمام غزوات ہیں جو فتح مکہ کے بعد ہوتے رہے، بڑی بڑی جنگیں ہوئیں، حنین کا واقعہ ہے، پھر اسی طرح جو ہے تبوک جیسا جو ہے وہ ایک موقع ہے، اور پھر اس کے علاوہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، صحابہ کرام کے عہد مبارک میں، بلکہ قیامت تک آنے والی جتنی فتوحات ہیں، یہ جتنی غنیمتیں ہیں، یہ جتنے اپنا کیا کہتے ہیں فائدے ہیں، وہ سب اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، جو آیت ہم نے آج پڑھی کہ اگر وہ قتال تم سے کرتے، اگر وہ تم سے لڑائی پر آمادہ ہو جاتے، تمہارے ساتھ قتال کرتے، تب بھی اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی پیٹوں پر انہیں پھیر دینا تھا، وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، ٹھیک ہے۔ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس کے دو مفہوم ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اس وقت نہ وہ اپنا کوئی حامی پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار پاتے، اور چونکہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے اندر حال اور استقبال دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، پاسٹ اور فیوچر دونوں کا معنی پایا جاتا ہے، تو اس کا مقصود یہ ہے کہ جب مشرکین یا اسلام اور اہل اسلام کے مخالفین تم سے قتال کریں گے، اگر تم ان باتوں پر جو اللہ رب العالمین نے تم سے کی ہیں، یعنی اللہ کے کیے ہوئے وعدے پر اور اللہ نے جو مطالبہ تم سے کیا، اگر تم اس پر قائم رہے تو قیامت تک کے لیے ہے کہ ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جب مسلمانوں تم سے مشرکین یہود و نصارہ یا کوئی بھی مخالف قوم مقابلہ کرے گی تو وہ اپنا نہ کوئی حمایتی پائے گی اور نہ کوئی
نہ کوئی مددگار پائے گی۔ لہذا آپ نے دیکھا تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جتنے میدان کے اندر مسلمانوں کے معرکے ہوئے، تقریباً دنیا بھر کے کفار کے ساتھ میدان کے اندر مسلمانوں کو تقریباً فتوحات حاصل ہوئیں۔ تو یہ اس آیت اور اللہ کا وعدہ تھا اور اس وعدے کی عملی تعبیر تھی۔ پھر اللہ فرماتا ہے سنت اللہ کی سنت اور طریقے کے مطابق، التی وہ طریقہ قد خلت من قبل جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو پہلے گزر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے پیارے حبیب آپ اللہ کا جو اصول ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کی جو سنت ہے، اس میں آپ ہرگز تغیر اور تبدیلی نہیں پائیں گے۔ حرف لن عربی زبان کے اندر لام اور نون جو ہے یہ مستقبل کے اندر نفی کے معنوں میں آتا ہے، جس کے اندر تاکید ہو، یعنی یہ نفی حال کی نہ ہو، مستقبل کی ہو، آنے والے وقت کی ہو، کہ آنے والے وقت میں ایسا نہیں ہوگا، اور تاکید ہو اس کے اندر کہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اور بعض اہل اللغہ کے مطابق اس کے اندر تأبید کا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ معنی یہ ہے کہ جب تک سورج چاند ہیں اور جب تک اس دنیا کا نظام قائم ہے، اللہ نے جو اصول مقرر کر دیے اس میں کبھی بھی ہرگز کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی۔ یہاں سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے یہاں پر مراد وہ ساری باتیں ہیں جو پیچھے گزر چکی ہیں، وہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، اللہ نے مقرر کر دیا ہے کہ تم اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان پر پورے اترو، اللہ تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد و پیمان پر پورا اترے گا، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ اور اس کی بڑی دلیل کیا ہے؟ اس کی بڑی دلیل جو ہے وہ قد خلت من قبل ہے، کہ مسلمانوں تم تو سب سے آخر میں آئے ہو نا، نبی کریم خاتم النبیین ہے نا، اسلام سب سے آخر میں آیا ہے نا، اس سے پہلے بڑی بڑی طاقتور اقوام گزر چکی ہیں۔ تو اللہ کی سنت یہ ہے کہ جب کبھی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مخالفین نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مشن کی مخالفت کی اور انبیاء کی مخالفت کی، انبیاء کا استہزاء کیا، اللہ کے دین کا استہزاء کیا، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے یعنی ان کی اطاعت کے بجائے ان کی نافرمانی کی، تو اللہ نے انہیں تہس نہس کر کے رکھ دیا، اللہ نے انہیں تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے اور آگے بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، وہی ہے کہ کفّ جس نے روکا ایدیہم ان کے ہاتھوں کو، عنکم تم سے، وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ اور تمہارے ہاتھوں کو، عنہم ان سے، ببطن مکہ مکہ کی وادی میں، من بعد اس کے کہ ان اظفرکم علیہم کہ اس نے تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی، وکان اللہ بما تعملون بصیرا اور ہے اللہ رب العالمین بما تعملون تمہارے تمام اعمال پر بصیرا ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا، یعنی اللہ تمہارے تمام اعمال کو ہمیشہ سے خوب اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت کے اندر ذکر کیا گیا اللہ نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا اور ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا مکہ کی وادی میں، ٹھیک ہے، بعد اس کے کہ اللہ نے تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی، یعنی ایک طرف تو اللہ رب العالمین نے تمہیں ان پر کامیابی عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کی جو صفات ہیں ان صفات کو جو ہے وہ ذکر کیا کہ انہوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ ہم الذین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان کا پہلا جرم کیا؟ انہوں نے کفر کیا، وصدوکم عن المسجد الحرام، دوسرا جرم کیا؟ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تیسرا والہدی، ہدی کہتے ہیں اس قربانی کو جو بیت اللہ میں یعنی حدود حرم کے اندر ذبح کرنے کے لیے لے جائی جائے یا مختص کی جائے، وہ قربانی جو بقرعید کے موقع پر مسلمان دنیا بھر کے اندر کرتے ہیں عبادت کے طور پر، اسے اضحیہ سے تعبیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ قربانی جس کا تعلق جو ہے وہ بیت اللہ کی حدود میں ذبح سے ہو اور اپنا
ایک خاص عبادت ہے جو بیت اللہ کی زیارت کرنے والے اسے ادا کرتے ہیں، اس قربانی کو جو ہے وہ ہدی سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی انہوں نے کفر کیا، انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور والہدی اس قربانی کو بھی روکے رکھا. معکوفاً وہ قربانی، معکوفاً جسے روکا گیا تھا، ان یبلغ محلہ کہ وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے. کیا مطلب ہے کہ انہوں نے قربانی کو قربان گاہ تک پہنچنے سے روکے رکھا. وہ قربانی جو تھی اس کا حق یہ تھا کہ وہ قربان گاہ تک پہنچے، تو یہ بھی ان کا جرم تھا، یہ بھی ان کا جرم تھا. اور اللہ فرماتا ہے ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہ ہوتا، یعنی نہ ہوتی یہ بات، کیا بات؟ کہ رجال مؤمنون، کہ بہت سے مومن مرد ہیں، ونساء مؤمنات، اور بہت سی مومن خواتین ہیں، لم تعلموہم، ٹھیک ہے، تم انہیں نہیں جانتے، یعنی تم نے انہیں جانا نہیں ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے کہ بہت سے مومن مرد اور بہت سی مومن خواتین مکہ کے اندر موجود ہیں. اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ یہ بات ہو رہی ہے اس وقت کہ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، اور اپنا کیا کہتے ہیں مسلمانوں سے شرائط کا، یعنی ایسی شرائط کا مطالبہ کیا گیا جس نے مسلمانوں کو تکلیف میں، پریشانی میں اور الم کے اندر مبتلا کر دیا. اللہ رب العالمین نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روکے رکھا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روکے رکھا. معنی یہ ہے کہ نہ انہوں نے تم سے جنگ کری اور تم نے بھی ان سے جنگ نہیں کری، جبکہ ظاہری جذبات یہ تھے کہ اسے قبول نہ کرو ان شرائط کو، اگرچہ اس کے لیے تمہیں کٹنا اور مرنا ہی کیوں نہ پڑ جائے. ظاہری ایمان کا تقاضا تو یہ تھا نا، کیسے اس شرط کو مسلمان قبول کریں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے پیغمبر لکھنے کا حکم دیں. تو جو قاصد یا سفیر یا جو بیچ میں مشرکین مکہ کے لوگ تھے وہ یہ کہیں کہ نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھیں، ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ٹھیک ہے، بلکہ بسمک اللہم لکھیں جو ہمارے ہاں مشہور ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے کہا بسمک اللہم لکھو، یعنی اس کو برداشت کیا. پھر محمد الرسول اللہ کی طرف سے اہل مکہ کے لیے ان بنیادوں پر یا ان شرائط پر صلح کی جاتی ہے اہل مکہ کے ساتھ. انہوں نے رسول اللہ پر بھی اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو ہم تو ظالم ہو جائیں گے، ہم تو پھر ظلم کریں گے کہ اللہ کے رسول سے ہم لڑ رہے ہیں. تو اللہ کے پیغمبر اسلام نے محمد الرسول اللہ کو محمد بن عبداللہ سے بدل دیا. اور پھر اور وہ شرائط، ایک شرط ایسی تکلیف دے تھی اس کے ساتھ ساتھ کہ جی اگر کوئی مسلمان ہو کر ہمارے پاس سے آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ نے اسے واپس کر دینا ہے. اور یہ شاید آج ہمیں سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہماری نظر میں اسلام اور مسلمانوں کی وہ وقعت، وہ مقام اور مرتبہ باقی نہیں رہا. وہ حمیت اور غیرت ہم سے ختم ہو چکی ہے. لیکن مسلمانوں کی جو حمیت و غیرت تھی عرب کی اور اہل اسلام کی قرون اولیٰ کے، وہ کیا تھی؟ سیدنا عثمان کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، ہے کہ نہیں؟ یا کوئی مسلمان کسی کو امان دے دے، اس کی جان اور مال کو حرمت حاصل ہو جایا کرتی تھی. کوئی مسلمان اسے، یہ تو معاملہ غیر مسلموں کا تھا، مسلمانوں کی حرمت کیا ہوگی ان کی نظر کے اندر. اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو کر ہم میں سے آپ کے پاس آ جائے تو آپ اسے واپس کر دیں گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ کے سامنے جو مشرکین مکہ کا بندہ تھا سہیل بن عمر غالباً، اس کا اپنا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا. جو شرائط پیش کر رہے تھے نا، اس طرف سے سیدنا علی تھے اور اس طرف سے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں سہیل بن عمر تھا. سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا مسلمان ہو چکا تھا، ابو جندب، اور اس نے اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر اپنی آہوزاری کی کہ اللہ کے پیغمبر میں بڑی تکلیف میں ہوں، اذیت میں ہوں. اس وقت آپ محسوس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی کیا کیفیت ہوگی کہ ایک مسلمان آ کر ان سے پناہ طلب کر رہا ہے کہ مجھے پناہ دیں، مجھے آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے نہ صرف اس صحابی کو یعنی ابو جندب کو نہ صرف یہ کہ واپس کھینچ لیا جاتا ہے، بلکہ ان کے سامنے انہیں مارا پیٹا جاتا ہے اور اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے. اور اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کنٹرول کیے ہوئے، کیونکہ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ، کہ اللہ رب العالمین نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو. یہی ایک وجہ تو یہ تھی.
تو دوسری وجہ یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ اگر تم جنگ کرتے تو تم نہیں جانتے تھے کہ مکہ کے اندر بہت سے ایسے مسلمان مرد اور عورتیں بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا ہوا ہے، اور تم کافر سمجھ کے کہیں انہیں قتل نہ کر دیتے. تو یہ ہے کہ لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، کہ پہلے ان کے جرم بیان کیے، کفر، مسجد حرام سے تمہیں روکا، قربانی کو قربان گاہ پہنچنے سے روکا، اس کے باوجود اللہ نے تمہیں ان سے روکے رکھا. ہاں، کیونکہ اس کی وجوہات کیا تھی؟ اس کی وجہ، ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ تم نہیں جانتے تھے کہ مکہ کے اندر تمہارے مسلمان بھائی اور بہن موجود ہیں، اور تم کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ان تطؤہم، کہ تم انہیں رون دیتے، وطأ یطأ وطئن، ہاں، پامال کر دینا، رون دینا، کہ تم انہیں رون دیتے. نتیجے میں کیا ہوتا؟ فتصیبکم منہم معرہ، کہ تمہیں پہنچتا ان سے معرۃ، عیب، نقصان. معرہ کہتے ہیں عیب اور نقصان کو، بغیر علم، اور وہ بھی لا علمی میں. یعنی کہ تم جو ہے لا علمی میں ایسا کرتے، اور پھر تمہارے بارے میں یعنی تم پر یہ الزام، ایک دھبا لگ جاتا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں جو اپنے ہی بھائی اور بہنوں کو مار رہے ہیں. ہاں، اللہ نہیں چاہتا تھا کہ تم پر یہ دھبا لگے. اللہ اکبر. آج تو ہم سب پر یہ دھبا لگا ہوا ہے نا، آج تو ہم سب اس معرہ کے اندر شامل ہیں، عیب زدہ، ہاں، معیوب زدہ ہیں. ٹھیک ہے، ہم پر یہ دھبا لگ چکا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں دنیا بھر کے اندر پستی ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ دھبا تم پر لگے، اس لیے باوجود تکلیف کے اور باوجود ان سخت شرائط کے اللہ نے تمہیں ان سے روکے رکھا. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء. پھر اللہ کا اس میں ایک اور حکمت تھی، اور وہ حکمت کیا تھی کہ اگر تم اس وقت لڑتے تو پھر ان کا کیا ہوتا جنہوں نے مستقبل میں اسلام لانا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت میں انہیں داخل کرنا تھا. لیدخل اللہ، تاکہ اللہ داخل فرما دے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، من یشاء، جسے وہ چاہے. تو اللہ نے کتنوں کو اپنی رحمت میں داخل کرنا تھا. اس وقت قتال ہوتا، جنگ ہوتی، تو تم لو تزیلوا. پھر اللہ نے ایک استثنائی صورت بیان فرمائی. اگر تزیلوا کا مطلب یہ ہوتا ہے الگ الگ ہو جانا، ٹھیک ہے نا، تزیلا یا تزیلوا، ٹھیک ہے، کہ اگر اہل ایمان اہل کفر سے الگ ہو چکے ہوتے، یعنی واضح ہوتا کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہیں. اگر یہ بات واضح ہوتی تو لعذبنا الذین کفروا، تو ہم خود کافروں کو عذاب دیتے، منہم، ان میں سے، عذابا الیما، دردناک عذاب. تو ہم خود انہیں نہ چھوڑتے، ان کے جرائم اتنے بڑے تھے. اللہ اکبر. بڑا وجیح نقطہ ہے جسے سمجھنا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ اہل ایمان کا وجود جو ہے کفار کے اندر بھی ہو، ٹھیک ہے، کفار کے اندر بھی ہو، تو وہ کافروں کو بھی اللہ کے عذاب سے بچائے رکھتا ہے. اللہ اکبر. آپ کا کیا خیال ہے ان اہل ایمان کے بارے میں کہ جن کا وجود اہل ایمان میں ہو؟ اللہ اکبر. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. ایسا کیسے ہو سکتا ہے پیارے حبیب، آپ ان میں موجود ہوں اور اللہ اپنا عذاب نازل فرمائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں استغفار کرنے والے موجود ہوں اور اللہ ان میں اپنا عذاب نازل فرمائے؟ تو جب تک شر کے اندر یہ خیر موجود رہے گی، ٹھیک ہے، اس خیر کی جو برکتیں ہیں وہ شر کو بھی اپنے اندر سمو لیں گے. اللہ اکبر. یہ ایک نہ صرف یہ کہ بیان ہے، بلکہ ہمارے لیے اس کے اندر ایک عبرت ہے، نصیحت ہے کہ ہم جو معاشرے کے اندر شر دیکھتے ہیں، ہاں، اور ایمان کی علامت ہے کہ اس شر کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر، جرائم کو دیکھ کر، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو دیکھ کر، اللہ کی حدود کو پامال ہوتا ہوا دیکھ کر، سب سے پہلی علامت تو یہ ہے آپ کو تکلیف ہو. جس طرح آپ کے جسم کا کوئی حصہ کوئی آپ سے نوچ رہا ہو، یا پھر اس طرح کہ جس طرح آپ کا کوئی آپ کی ذات پر، آپ کے مال پر، آپ کی ملکیت پر کوئی حملہ آور ہو رہا ہو اور اسے پامال کر رہا ہو، ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو ایک تکلیف محسوس ہونی چاہیے. دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ شر کے مقابلے کی جو ایک صورت ایسی صورت ہے کہ جس سے کسی کو استثناء نہیں، جو سب کر سکتے ہیں. اگر شر بڑھ رہا ہے تو آپ خیر بڑھائیں، اگر شر بڑھ رہا ہے تو آپ خیر بڑھائیں.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو، اور یاد رکھیں لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا، اس کی تفسیر میں اہل تفسیر نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کا جو عذاب ہے، قرآن مجید ہی کے نص کی روشنی میں اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، اس کی 2 صورتیں بنیادی طور پر۔ ایک صورت تو قدرتی آفات ہے، ٹھیک ہے، تیز ہوائیں ہیں، آندھی ہے، طوفان ہے، زلزلے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ساری قدرتی آفات ہیں جن کے ذریعے اللہ نے سابقہ قوموں کو برباد کیا۔ قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، ٹھیک ہے، پھر قوم شعیب ہے، قوم لوط ہے۔ سوچیں نا اللہ نے انہیں کیسے برباد کیا؟ انسانوں کے ذریعے، کسی انسانوں نے آ کر تو انہیں ختم نہیں کیا نا، کہ اللہ نے ان کے مقابلے میں دوسرے انسان پیدا کیے جنہوں نے ان کے ساتھ قتال کیا اور اس کے ذریعے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ نہیں، اللہ نے قدرتی آفات کے ذریعے، یہ اللہ کے لشکر ہیں جنہیں آج ہم قدرتی آفات کہہ کر جو ہے وہ صرف نظر کر جاتے ہیں، نہیں، یہ اللہ کے عذاب کی صورتیں ہیں جو اس وقت بھی آئی ہیں، اور پھر اللہ نے اس وقت بھی ذکر کیا کہ ہم عذاب نازل فرماتے۔ تو لہذا قدرتی آفات جو ہیں وہ اللہ کے عذاب کے مظہر ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے گزشتہ مہینے اپنے درس میں بیان کیا تھا جب ہم بارشوں یا بادلوں کے تعلق سے بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادلوں کو دیکھتے تو آپ گھبرا جاتے تھے جب تک کہ وہ برسنا شروع نہ ہو، اور جب آپ سے پوچھا جاتا تو آپ کہتے کہ میں نہیں جانتا ان بادلوں میں کیا ہے، ممکن ہے ان کے اندر تیز آندھی ہو، ایسی ہوائیں ہوں جو تمہاری جڑوں سے تمہیں اکھاڑ پھینکے۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک عذاب تو قدرتی آفات، اور دوسرا عذاب قرآن مجید فرماتا ہے قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، تم ان کے ساتھ قتال کرو، اللہ تمہارے ذریعے ان کو عذاب دینا چاہتا ہے۔ تو لہذا اللہ کا عذاب دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کسی قوم کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے تو پھر اہل ایمان کو ان پر مسلط کر دیتا ہے، اہل ایمان کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ اذ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ اذکر، اذ یعنی اس وقت کو یاد کیجئے، جعل الذين كفروا، اللہ اکبر، جب اہل کفر تھے، جو اہل کفر تھے، کافر، وہ یہ کر رہے تھے، یعنی اللہ رب العالمین نے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی قلوبہم الحمیۃ، حمیۃ الجاہلیہ، ان کو ایسا کر دیا کہ وہ اپنے دلوں کے اندر ضد پیدا کیے ہوئے تھے، اور وہ ضد بھی جو ہے حمیۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی ضد تھی، وہ جاہلیت کی ضد تھی۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نے جو ضد کی، اور وہ ضد کیا تھی؟ وہ ضد یہ تھی کہ عرب کا دستور تھا کہ دنیا بھر سے کوئی شخص بھی اگر بیت اللہ کی طرف آئے گا تو اسے داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کو داخل ہونے سے روکا، نہ صرف یہ کہ داخل ہونے سے روکا بلکہ 1 سال تک پابندی لگا دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ان کی جاہلی ضد تھی، ٹھیک ہے، اور اس ضد پر آپ اڑ جاتے۔ یعنی ان تمام آیات کے اندر وہی بات کو مختلف انداز سے اللہ بیان فرما رہا ہے، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، لیکن اللہ نے سکینت کو، اپنی سکینت کو علی رسولہ ہی، اپنے رسول پر نازل فرمایا، وعلی المؤمنین، اہل ایمان پر بھی نازل فرمایا۔ سکون، بے چینی کی کیفیت کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت، اسی لیے یہ آیت ان آیات سکینہ میں سے ہے۔ شیخ الاسلام امام تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر 6 آیات ہیں جنہیں آیات سکینہ کہا جاتا ہے۔ وہ آیات سکینہ کے بارے میں کہتے ہیں ابن قیم کہ میں نے اپنے استاد ابن تیمیہ سے رحمہ اللہ سے یہ بات سنی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کئی موقعوں پر ان آیات کے ذریعے تجربہ کیا۔ بہت سے ایسے موقع آئے، بے چینی تھی، تکلیف تھی، پریشانی تھی، ایک اضطراب تھا، انہوں نے ان آیات کا ورد کیا، ان کو اپنا وظیفہ بنایا، اور ہر موقع پر اللہ رب العالمین نے انہیں سکینت عطا فرمائی۔
تو لہذا اہل علم کہتے ہیں کہ آیات سکینہ جو ہے خاص طور پہ آج کل کے دور میں انزائٹی کا، ڈپریشن کا جو ہے ایک دور ہے، ایک وقت ہے، ٹھیک ہے، ہر شخص پریشان ہے، اضطراب کی کیفیت ہے، بے چینی ہے، تو یہ آیات انہی آیات میں سے ایک ہے کہ جس کے اندر سکینت کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا بے چینی ہوگی مسلمانوں کو کہ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمایا، اور اس سکینت نے انہیں جسے ہم کہتے ہیں شانت کر دیا، ہاں، ان کا غصہ، ان کے جذبات، ان کا غضب اسے ٹھہرا دیا۔ اور یہی سکینت اللہ نے اہل ایمان پر بھی نازل فرمائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اللہ رب العالمین نے انہیں تقوی کی بات پر قائم رکھا، تقوی کی بات پر، ہاں، اللہ اکبر، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور پھر فرمایا کہ وہی، یعنی وہ اس تقوی کی بات پر قائم رہنے کے، کلمہ تقوی کے زیادہ حقدار بھی تھے، وَأَهْلَهَا، اور زیادہ اہل بھی تھے، وَكَانَ اللَّهُ، یعنی زیادہ لائق بھی تھے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو ہمیشہ سے خوب جاننے والا ہے۔ ان ساری آیات کا خلاصہ، اور اگر آج کے اعتبار سے ایک نصیحت اگر ہم حاصل کرنا چاہیں تو ان آیات کا تعلق تو چونکہ صلح حدیبیہ، فتح مکہ، اس وقت کیا ہوا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور کس کس طرح اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کے معاملات کیے، ان سب کا ہم نے تفصیلی بیان سنا اور پڑھا۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم میں جو ہے وہ غیر کے علم میں نہیں ہو سکتا، ہم نہیں جانتے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو، محبت کرو، وہ تمہارے لیے شر ہو۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ نے جتنے احکامات تمہیں دیے ہیں ان میں خیر ہے، بظاہراً تمہیں ان میں خیر نظر نہ آئے۔ بعض احکامات ایسے ہوں گے کہ جنہیں تم ناپسند کرو گے، ٹھیک ہے، لیکن در حقیقت ان میں تمہارے لیے خیر ہوگی۔ بعض ایسے ہوں گے جنہیں تم پسند کرو گے کہ نہیں، میں چاہتا ہوں ایسا ہو جائے، میں چاہتا ہوں ایسا کر لوں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں تمہارے لیے شر چھپا ہوگا۔ تم معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، معاملات کو اللہ کے سپرد کریں، اور اللہ کے دین پر عمل پیرا ہوں، اس کی دین کو اہمیت دیں، اسے فوقیت دیں، اور اسے اپنی پریورٹی پر رکھیں، ترجیح میں رکھیں۔ زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی ہو یا غم ہو، کہ جی اللہ نے ایسا فرمایا ہے، بظاہراً مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے، لیکن اگر اللہ کا دین ہے، اللہ کے فرمان پر ہیں آپ، تو آپ خوش ہو جائیں، آپ یقین کریں، ہاں، آپ کا اللہ پر ایمان اور اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے کہ آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو بعد میں آپ کے لیے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واستغفروه انه هو الغفور الرحيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔